الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزت ورب الكعبة. عزیزان گرامی، مومنین کرام، علیہ السلام کی شہادت سے متعلق یہ راتیں جو واقعاً عظیم راتیں ہیں، اور ان راتوں میں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے مولا کی مصیبتیں یاد آتی ہیں، دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں کہ لوگوں نے کس امام مظلوم کو قتل کیا اور کس امام معصوم کو شہید کیا اور کس نے شہید کیا. اگر آپ حضرت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو سوائے اس کے کہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بہترین برتاؤ کیا، اور کبھی ذرہ برابر کسی کا کوئی حق نہیں چھینا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو ایذا نہیں دی، بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی وہ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی وہ پیش آتے رہے اور وقت ضرورت ان کی مدد بھی کرتے رہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر علیہ السلام لوگوں کی مدد نہ کر رہے ہوتے تو یہ جملے ہمیں تاریخ میں نہ ملتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور کوئی ہوتا تو ان حالات میں چھوڑ دیتا کہ جاؤ ہلاک ہو، جہاں جانا ہو جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں. لیکن یہ علیہ السلام کے وسعت صدر تھی، شرح صدر تھی کہ جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو وہ شخص جس نے دشمنوں کے ساتھ اتنا بہترین برتاؤ کیا، اس کے ساتھ لوگوں نے کتنا خراب برتاؤ کیا. اور کس نے شہید کیا؟ جس کی تیمارداری علیہ السلام نے کی تھی، جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا. مجھے اس وقت آپ خدمت میں مختصر وقت میں جو بات عرض کرنا ہے وہ اس دور کے تعلق سے عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، واقعاً سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی علیہ السلام اور ان کے اولاد کی ولایت. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے یعنی علی علیہ السلام کو رسول خدا کا جانشین فرحت
سمجھنا، ولی سمجھنا، صاحب اختیار سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ رسول خدا کے پاس تھا وہ سب علی علیہ السلام کے پاس ہے، سوائے نبوت کے اور وحی کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ تھی اور مخصوص تھی۔ ولایت صرف علی کو ولی ماننا نہیں ہے، مطلب علی علیہ السلام کو اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی ساری چیزوں پر سرپرست جاننا۔ کیا مطلب؟ یعنی سب سے زیادہ ترجیح ان کو دینا۔ یعنی اگر ایک مرتبہ مسئلہ یہ چھڑ جائے کہ ولایت اہل بیت یا اولاد، تو اولاد قربان ہو سکتی ہے، دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، حکومت دی جا سکتی ہے، لیکن ولایت سے سودا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان دنوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ولایت کو سینے سے لگائے رکھیں اور جتنا ہو سکے اس میں اضافے کی دعا کرتے رہیں، خاص کر ان مقدس راتوں میں جب ہم ساری دعائیں مانگیں، وہ ان دعاؤں میں جس دعا کو سب سے زیادہ اہمیت دیں وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت دیں۔ ہم یقیناً دعائیں مانگتے ہیں اور راتوں میں دعائیں مانگیں گے، رزق میں اضافے کی دعا مانگیں گے، کاروبار میں ترقی کی دعا مانگیں گے، خاص کر ان دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، ہم دعا مانگیں پروردگار یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، یہ تالا بندی ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار پھر سے چلنے لگے، ہمارے پاس برکتیں پھر سے آ جائیں۔ یقیناً مانگنا چاہیے اور اللہ دے گا بھی، خدا انشاءاللہ سب کو عطا کرے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں جو انشاءاللہ قدر ہونا چاہیے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کرنا چاہیے، اس میں اللہ اضافہ کرے اور اس سے ہم کو بالکل ہی سودا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے یہ ولایت ہمارے پاس سب سے عظیم دولت ہے اور ہم علی کی ولایت سے کسی بھی شکل و صورت میں سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی تھی وہ وصیت یہ تھی کہ دیکھو میری وصیت تمہیں کہ جب تمہارا انتقال ہو، تم دنیا سے جانے لگو تو مسلمان جانا، تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو بس اور بس اسلام پر موت آئے، کسی اور چیز پر تمہیں نہیں مرنا چاہیے۔ تو دین پر باقی رہنا بڑی اہمیت کی بات ہے، خاص کر آج کے دور میں جہاں روایتیں ملتی ہیں آخری زمان میں کہ دین کی حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح گھر سے مومن نکلے گا، واپس آئے گا تو ایمان اس سے چھن چکا ہوگا، سلب ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ایمان اس سے چھینا جا چکا ہوگا، ایمان ایسا نکلے گا جیسے آنکھوں سے سرما چلا جاتا ہے۔ تو جہاں ایمان پر اتنے حملے ہو رہے ہو، اتنے ہنگامے ایمان پر ہو رہے ہو، تو کیا اس دور میں ہمیں ان راتوں میں ایمان کی سلامتی کی دعا نہیں مانگنا چاہیے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے جو دنیا کی محبت میں ایمان سے دور ہو گئے۔ ہم الگ سے نہیں آئے ہیں، ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا کی محبت میں، لوگوں کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں ولایت کا سودا کریں، اور ہم جو اس وقت اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں ہم کسی اور سمت کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں یہ ولایت قربانی چاہتی ہے، یہ ولایت ایثار چاہتی ہے، یہ ولایت ثبات قدم چاہتی ہے۔ تاریخ میں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ایک تو مثالیں نہیں ملے گی، کئی مثالیں ملیں گی۔ میں صرف ایک مثال عرض کر کے اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں دو مثالیں آپ کے رہتے ہو کیسے لوگوں نے سودا کیا، ان کا حشر کیا ہوا، اور کیسے لوگوں نے اس ولایت کو کلیجے سے لگایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی، اور دونوں چیزیں وہ ہیں
جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر کے سامنے جو لوگ تھے جن کو اصحاب پیغمبر میں شمار کیا جاتا ہے، جن کو ہمارے اہل سنت حضرات ان 10 لوگوں میں شمار کرتے ہیں جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ورنہ مسئلہ روایت کتنی صحیح ہے کتنی ضعیف ہے اس سے مجھے فی الحال بحث نہیں ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں طلحہ و زبیر یہ 2 آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اہل بیت کے ساتھ تھے، اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہوا، لوگوں نے ہجوم کیا تو یہ لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ اس گھر میں موجود تھے، اور زبیر کی تلوار توڑ دی گئی، اس لیے کہ زبیر بہادر سمجھے جاتے تھے، لوگوں اس لیے تلوار توڑ دی، اگر ان کے ہاتھوں میں تلوار رہے گی تو یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کے گھر میں ان کے دفاع کے لیے تیار تھے، اور جس وقت تیسرے کا انتقال ہوا ہے اور دنیا سے گئے ہیں، اس وقت جن لوگوں نے آگے بڑھ کے علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بیعت کیے، تو ان آگے بڑھنے والوں میں پیش رہنے والوں میں یہ طلحہ و زبیر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف یہ زندگی آپ دیکھ لیجیے کہ جناب زہرا کے گھر میں ہے، بیعت کرنے والوں میں پیش نظر آ رہے ہیں، اور آخری وقت کی زندگی دیکھیے، یہی طلحہ و زبیر صرف دنیا کی محبت کی خاطر کہ علی علیہ السلام نے ان کو وہ رعایتیں دی تھی جس سے پہلے کی ظالم حکومتوں نے لوگوں کا حق چھین کر کے، لوگوں کا حصہ چھین کر کے دی تھی۔ ان کو جو رعایتیں ملی تھی وہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں تھی، بہت سے لوگوں کے حقوق چھین کر کے، بہت سے لوگوں کے خاطب چھین کر کے ان کو پیسے دیے گئے تھے، یہ عادی ہو گئے تھے اس بات کے۔ جب علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اتنے پیسے دیے جتنا ان کا حق بنتا تھا، اس وقت یہ لوگ ناراض ہو گئے۔ کل تک ساتھ تھے، چند درہموں کی خاطر، چند دیناروں کی خاطر مقابلے پر آ گئے، اور جنگ جمل میں علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک یہ بھی مثال ہے، پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گھر میں تھے اور آج میدان میں سامنے تلوار لیے کھڑے تھے۔ ولایت ختم ہو گئی، امام کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے، امام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اجنبی لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے، اپنی چیزوں سے، جن لوگوں نے اپنی زبان سے، اپنی چیزوں سے باقاعدہ علیہ السلام کے فضائل کی حدیثیں سنی تھی۔ آج اب تک جو فضائل کی حدیثیں آئی ہیں، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست یہ حدیثیں نہیں سنی ہیں، ہم نے یہ حدیثیں کتابوں میں پڑھی ہے، ہزاروں سال کے بعد پڑھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علی علیہ السلام کے فضائل کی حدیثیں سنی تھی۔ رسول خدا نے ان کو آگاہ بھی کیا تھا تو علی کے مقابلے پر نہ آنا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت میں درہم و دینار کی چمک نے ان کو کس طرح سے ولایت سے دور کر دیا ہے۔ کیا یہ سبق ہمارے نہیں ہے کہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے یہ درہم و دینار کی چمک، یہ دنیا کی محبت، یہ سارے اقتدار، یہ ساری چیزیں کہیں ہمیں بھی اس ولایت سے سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ نہ کرتے، اور ہم اس ولایت اہل بیت کو ہٹانے کے مجرم قرار نہ پائیں۔ ایک یہ بھی واقعہ ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ جناب ابو ذر کے پاس ملتا ہے، جناب ابو ذر کے پاس ملتا ہے کہ جناب ابو ذر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور حکومت والے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور ابو ذر کو یہ پیسے دو۔ یہاں مانگے جا رہے پیسے کہ ہمارا پیسہ کیوں کاٹا گیا، اور اس کے مقابلے پر طلحہ زبیر دنیا کی محبت میں علی علیہ السلام کے مقابلے پر آ گئے، ولایت علی سے سودا کر لیا۔ انجام کیا ہوا؟ یہ انجام
ابو ذر گھر میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، حکومت کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے اگر تم کامیاب ہو گئے، اگر تم کامیاب ہو گئے کہ تم نے یہ پیسے ابو ذر کو دے دیے تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ پیسے لے کے آتا ہے، حکومت وقت نے یہ پیسے آپ کو دیے ہیں، کہ کیوں دیے ہیں؟ آپ کا حق ہے، کیا جتنے پیسے مجھ کو دیے کیا اتنے ہی پیسے سارے مسلمانوں کو بھی دیے؟ اگر اتنے پیسے سارے مسلمانوں کو دیے تو میرا حق بنتا ہے، لیکن اگر سارے مسلمانوں کو اتنے پیسے نہیں دیے تو میرا اتنا حق نہیں بنتا، میرا اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا سارے مسلمانوں کو۔ اس نے لاکھ کوشش کی، جناب ابو ذر نے پیسے قبول نہیں کیے۔ آخر اس نے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ پر احسان کریں گے، آپ کا احسان مجھ پر ہوگا، آیا آپ چاہتے یا نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ میں غلام ہوں، اگر میں آزاد ہو جاؤں تو آپ کو غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے کہ اگر آپ یہ پیسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابو ذر نے یہ کیا جواب دیا کہ میں تمہیں آزاد کر کے خود غلام بننا نہیں چاہتا، میں تمہیں آزاد کر کے خود غلام بننا نہیں چاہتا۔ دیکھیے وجہ کیا نکلی، آج طلحہ زبیر بھی دنیا سے چلے گئے، ابو ذر بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ابو ذر علی علیہ السلام کے ساتھ، کیوں؟ ولایت اہل بیت سے سمجھوتا نہیں۔ جناب میثم تمام علیہ السلام کے صحابی ہے، شاگرد ہے، مولا بہت ان کو چاہتے ہیں، ان کو علم غیب دیا تھا مولا نے، وہ غیب کی باتوں کو جانتے تھے۔ جناب میثم تمام یہ ان کی ظرفیت کی بات تھی کہ مولا نے ان کو علم غیب عطا کیا تھا۔ جناب میثم تمام اور جناب مختار ثقفی دونوں ایک ساتھ ابن زیاد کے قید خانے میں تھے، دونوں ایک ساتھ ابن زیاد کے قید خانے میں تھے۔ جناب میثم تمام نے مختار ثقفی سے کہا تھا تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم حسین کے خون کا انتقام لو گے اور تم ابن زیاد کو قتل کرو گے، جبکہ مختار قید میں تھے اور ان کی آزادی کی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن جناب میثم نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم ایک دن آزاد ہونے والے۔ جناب میثم کتنا علم رکھتے تھے، مدینے آئے، جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو ام سلمہ نے فرمایا میثم میرے حبیب میرے رسول تمہارا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے، تمہارا اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے اور تمہاری شہادت کی بات کیا کرتے تھے، تمہارا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا صحیح آپ نے فرمایا، آپ صحیح فرماتی ہے۔ جناب ام سلمہ نے عطر نکال کے کہ لو کہ اپنی داڑھی پر لگا لو۔ جناب میثم تمام اس کے کیا بیوی آپ کو صرف یہ معلوم ہے شہید، مجھے تو وہ جگہ بھی معلوم ہے، وہ درخت بھی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کہاں پر شہید کیا جائے گا، مجھے کس درخت پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ ولایت تھی یا نہیں تھی۔ مولا نے جناب میثم سے پوچھا میثم یہ بتاؤ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب ابن زیاد اور بنو امیہ کے لوگ تمہیں اس بات پر آمادہ کریں گے، مجبور کریں گے کہ مجھ سے برات کا اظہار کرو، مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو، تو میثم تم کیا کرو گے اس وقت؟ جناب میثم کا جواب کیا تھا؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، تختے پر لٹکایا جائے گا؟ میثم تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، میثم تمہارا حال کیا ہوگا؟ میثم نے کیا سوال کے دوارا جواب کرا؟ یہ سب ہمارے لیے آج کے دور میں سبق ہے۔ آج علی علیہ السلام نہیں ہے، یہ ان کا بیٹا تو امام ہے، ان کا فرزند تو امام ہے،
انہیں خصوصیات کے ساتھ یہ امام ہے جس خصوصیات کے ساتھ علی علیہ السلام نے مولا کا درجہ بہت بڑا ہے، والا مسئلہ ہے۔ لیکن آج ہمارے وقت امام ہے، اب آج ہمارا سامنے مسئلہ پیدا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ جناب عیسیٰ کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو، ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیدا ہوتا کہ اگر امام کی ولایت کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، آیا ہم اس ولایت اور امامت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سمجھوتا کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ سے مولا نے فرمایا عیسیٰ کیا حال ہوگا؟ تو جناب عیسیٰ نے مولا سے یہ نہیں عرض کی علی مولا آپ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، کائنات سب کچھ ہے، ولایت تکوینی حاصل ہے، آپ کو ایسی دعا بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے میں اس دار پر چڑھنے سے، اس سولی پر چڑھنے سے بچ جاؤں، کوئی عافیت کی جگہ بتا دے میں وہاں چلا جاؤں، چین سے زندگی بسر کروں اور وہاں موت آ جائے۔ کہاں میں یہ سختیاں برداشت کروں گا، کہاں دار پر چڑھایا جاؤں گا، کہاں ہاتھ کا کاٹنا، کہاں پیر کا کٹنا، کہاں زبان کا گھٹنے سے کھینچنا، کہاں مولا آپ ایسی دعا بتا دے، ایسا عمل بتا دے کہ میں ان چیزوں سے بچ جاؤں، کسی جگہ چلا جاؤں، کسی پہاڑ پر چلا جاؤں۔ عیسیٰ نے یہ سوال نہیں کیا۔ سوال کیا گیا؟ یا علی آپ یہ ہوتا ہے آیا میں اس وقت آپ کی ولایت پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں؟ اس وقت میں آپ کی ولایت پر رہوں گا یا نہیں؟ تو مولانا فرمایا میسم یہ سارے عذاب، یہ ساری سختیاں تم کو میری ولایت ہی کی بنا پر رسیں۔ تو مولا اگر آپ کی ولایت کی بنا پر رسیں تو میں ان سختیوں کا استقبال کروں، میں ہاتھ کٹوانا گوارا کروں گا، پیر کٹوانا گوارا کروں گا، سولی پر چڑھنا گوارا کروں گا، لیکن آپ کی ولایت سے دستبردار ہوں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی ولایت کا سودا کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مولا نے بشارت کیا دی اگر تم ہماری ولایت پر ثابت قدم رہو گے اور اس ولایت کا سودا نہیں کرو گے تو کل تم ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں جنت میں ہمارے گھر میں اذن تکن غدن معی فی الجنت بیسم کل ہمارے ساتھ تو ہمارے جنت میں ہمارے درجے میں۔ عزیز دوستو یہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزو ان راتوں میں یہی خاص کر اس دور میں، واقعی میں اس دور میں جو آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں جس کو بیان نہیں کیا سکتا، واقعی نہ ولایت اہل بیت، ولایت امام زمان، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، ان کے دشمنوں سے بیزاری۔ توحید کا مطلب صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں ہے، توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کے ساتھ تمام غیر خداؤں کے خدائی کا انکار بھی ہے۔ اسی طرح سے علی کی ولایت کا مطلب شہر اسلام کی ولایت کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ ان ولایت کو قبول کے ساتھ ساتھ بقیہ تمام لوگوں کی ولایت کا، ان کی محبت کا انکار بھی کرنا ہے، ان سے بیزاری بھی اختیار کرنا ہے، چاہے اس میں ہماری جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، لیکن ہم اس سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سلام ہو میسم تم پر، ہمارا سلام ہو ابو ذر تم پر کہ تم لوگوں نے آج ہمارے لیے وہ روشن راستے معین کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے دیکھو ولایت علی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور زبیر کے قبر کا پتہ نہیں ہے، طلحہ کے قبر کا پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی میسم کا روزہ تم اور آپ یقین جانیے اس سعودی حکومت کو جانے دیجئے تو جناب ابو ذر کا روزہ بھی تعمیر ہوگا، اس شہید ولایت کا بھی روزہ تعمیر ہوگا۔ ان کو جانے تو دیجئے، عبادت سے آنے تو دیجئے۔ عزیز دوست چل میں آپ کی گزارش کروں علی کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ جب مولا کے سر پر ضربت لگی اور امام حسین مولا کو گلیم میں چادر میں لپیٹ کر کے
گھر لا رہے تھے. علی گئے تھے اپنے پیروں کے ساتھ لیکن اپنے پیروں سے واپس نہیں آ سکے. وہ علی جس کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا, زخموں کے درد کا احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن آج نہ معلوم کتنا بڑا زخم ہے, کتنی بڑی تکلیف ہے کہ علی اپنے پیروں پر گھر واپس نہیں آ سکے. گئے تھے اپنے پیروں پر لیکن اپنے پیروں سے واپس نہیں آ سکتے. لوگوں کے کاندھوں پر آ رہے ہیں, ہاتھوں پر رکھے ہوئے آ رہے ہیں. رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں اپنے بابا کو ایک چادر میں لپیٹ کے لا رہے ہیں. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے, مولا نے کہا ان لوگوں کو رخصت کر دو تاکہ میری بیٹیاں جب اس حالت میں مجھے دیکھیں گی, مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی. اگر میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز دوسروں کے کانوں میں پہنچے. یا علی کوفہ ہے, آپ انتظام کر لیجئے کہ آپ کے زینب کے رونے کی آواز لوگوں کے کانوں میں جائے. لیکن یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی زینب کھلے سر ہوگی, ہاتھوں میں رسم بندی ہوگی. مولا نے لوگ وصیت کی, حکم دیا, لوگ چلے گئے. اس کے بعد لوگ امام حسن علیہ السلام کے سرانے موجود تھے. مولا درد کے بارے میں بے چین تھے. ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز آئی. مولا نے امام حسن سے فرمایا بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا لوگوں کو رخصت کر دو. یہ کون ہے جو دروازے پر اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے؟ امام حسن آئے تو دیکھا اسبق بن لباتہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اسبق میرے بابا کا کہنا ہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ, اس گھر کے پاس نہ بیٹھو. امام حسن کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی کی درد بھری آواز اٹھی. بڑا درد تھا آواز میں, بے چینی تھی آواز میں. مولا نے پھر کہا بیٹا میں نے کہا تھا لوگوں کو دیکھو کون رو رہا ہے. پھر امام حسن آئے, دیکھا اسبق بن لباتہ رو رہے. اسبق میں نے تم سے بابا کا پیغام پہنچا دے, چلے جاؤ. امام حسن پھر پیغام کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی کی درد بھری آواز اٹھی, دل کو توڑنے والی آواز اٹھی. بہت درد تھا آواز میں, رونے میں بڑا درد تھا. مولا نے فرمایا بیٹا دیکھو کون رو رہا ہے. جب آئے تو دیکھا پھر اسبق رو رہے ہیں. مولا نے فرمایا اسبق کیا میں نے تم سے بابا کا پیغام نہیں پہنچایا؟ اسبق چلے جاؤ. اسبق بن لباتہ کہتے مولا میں نے آپ کا پیغام سنا, کئی مرتبہ میں نے کوشش کی اٹھنے کی لیکن پیر اجازت نہیں دیتے. مولا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی یہاں سے جانے کی لیکن ہمت نہیں پڑتی, میرے پیر جانے کی اجازت نہیں دیتے. مولا کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک نظر اپنے مولا کو دیکھا. مولا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی آپ کے کہنے کے بعد اٹھنے کی لیکن میرے پیر جواب دے رہے ہیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں, اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جا نہیں پاتا ہوں. بڑا درد ہے. ایک نظر کیا میں اپنے مولا کو دیکھ سکتا ہوں؟ امام حسن واپس آئے. کہا بابا اسبق بن لباتہ ہے, رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا کہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی جانے کی لیکن میرے پیر جواب دے رہے ہیں, میں جا نہیں سکتا. وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں, ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں. اسبق کا بیان ہے عزیزوں کہ میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا بہت بے چین ہے, بہت بے چین ہے. بے چین ایک عالمی ہے, کبھی ایک پیر پھیلا دیتے ہیں اور کبھی ایک پیر سمیٹ لیتے. والی جس کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور اس کو خبر نہیں ہوتی تھی. آج کتنی تکلیف پہ ہے میرا مولا, کتنی اذیت پہ ہے میرا مولا کہ کبھی ایک پیر پھیلا لیتے ہیں, کبھی ایک پیر سمیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد جو وقت جملہ کہا بڑا دردناک جملہ ہے کہ میں نے جب اپنے مولا کو دیکھا تو آپ کی پیشانی پر ہرے رنگ کا ایک پٹا بندھا ہوا تھا, رومال بندھا ہوا تھا. میں یہ نہیں تمیز کر سکا کہ رومال کا رنگ زیادہ گہرا تھا یا زہر کی بنا پر علی کے چہرے کا رنگ زیادہ گہرا تھا.
عزیز دوستو، ازبا کو مولا نے قریب بلایا اور اپنا ہاتھ مولا نے ہاتھ دیا کہ ازبا جس طرح تم میرے پاس آئے ہو ویسے میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا اور رسول اللہ نے مجھ سے وصیت کی ہے یا علی اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے والدین کا آہ کر جائے، اس پر لعنت ہو جو مزدور کی مزدوری نہ دے۔ اے علی ہم تم اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا خیال نہ رکھے اس پر لعنت ہو۔ ہم تم اس امت کے مزدور ہیں، ہم نے خدمت کی ہے۔ میں کہوں گا مولا کیا لوگوں نے یہی خدمت کی۔ میں اتنا عرض کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ازبا تم نے مولا کو سرانے دیکھا تو مولا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، زہر کا اثر بہت زیادہ تھا، پورے بدن میں زہر پھیل گیا تھا، لیکن کم از کم بدن کے نیچے بستر تو موجود تھا، سر کے نیچے تکیہ تو موجود تھی، بچے تو سرہانے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت کو یاد کرو جب حسین زمین پر آئے ہیں تو کوئی چادر موجود نہیں تھی، کوئی سرہانے موجود نہیں تھا۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، حسین زمین پر ہے، شمر اپنا زانو حسین کے سینے پر رکھے ہوئے اور زینب فریاد کر رہی ہے کوئی میرے بھائی کا بچانے والا ہے، لیکن زینب کے کانوں میں آواز آ رہی تھی الا قتل حسین بکربلا ولا ذبح حسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسلام على المرسلين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد